بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين اور اس کے بعد جو شروع کیا ہے یہاں سے تیسری جماعت ہے منافقین کی، اور اس کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے 13 آیات میں۔ منافقین کے متعلق ایک دو باتیں آپ سن لیں تو پھر آسان ہو جائیں گی آیات۔ نفاق کس کو کہتے ہیں؟ ظاہر اور باطن کے تضاد کو۔ اور نفاق ہے دو طرح کا، ایک نفاق ہے اعتقادی عقیدے میں، اور ایک نفاق ہے عملی اعمال میں۔ کئی صفحات کی مباحث ہیں، ہم ان کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، لمبی باتیں نہیں، اس لیے کہ وقت بھی نہیں ہے اور سمجھنے کی صلاحیت آپ کی جب بڑھ جائے گی تو آپ انشاءاللہ ان چیزوں کو کور کر سکیں۔ اعتقادی نفاق عقیدے کا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا، اب بھی ہے، قیامت تک رہے گا۔ اور اعتقاد اور عقیدے کی منافقت یہ ہے کہ کوئی آدمی دل میں اللہ کا انکار کر دے کہ میں نہیں مانتا اللہ کو، قیامت کو نہ مانے، قرآن کو قرآن نہ مانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے۔ ایک تو ہے ریاض باللہ کسی کو وسوسہ آئے اس کا اعتبار نہیں، ایک عقیدہ اندر سے ہو۔ یہ اعتقادی نفاق جو ہے یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وحی سے پتہ چل سکتا تھا، اب ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ پتہ کر سکیں اس کے اندر نفاق ہے یا کیا ہے۔ اور اس معنی میں تمام وہ فتوے اور تحریرات اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے اقوال ہیں جنہوں نے کہا نفاق ختم ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اب تو یا کفر ہے یا اسلام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی یہی کہا، حالانکہ ان سے زیادہ منافقین کو کون پہچان سکتا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اب ہم ظاہر پہ حکم لگائیں گے، جو کفر کی بات کرے گا اس کا فتویٰ دیں گے، جو اسلام کی بات کرے گا اس کا فتویٰ دیں گے۔ اور نفاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں اٹھ گیا، مطلب یہ کہ وہ ختم ہو گیا۔ تو مراد یہ کہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں، یہ نہیں ہے کہ مطلب حقیقت میں ہی نہیں رہا، اب بھی بہت سے ہوں گے الیاذ باللہ۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، اور یہ بات شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے بھی کہی ہے، دونوں کہتے تھے، ایک بصرہ کے متعلق دوسرے دلی کے متعلق۔ شاہ صاحب کہتے ہیں دلی میں اب بھی اتنے منافق ہیں کہ اگر وہ میں ان کا نام لوں اور وہ نکل آئیں باہر تو میرا دلی میں چلنا دشوار ہو جائے۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بصرہ کے متعلق کہتے تھے کہ اب بھی بصرہ میں اتنے منافق ہیں کہ میرا چلنا دشوار ہو جائے گلی میں اگر میں ان کا نام لوں۔ تو یہ وہ نفاق ہے جو دلوں میں ہے، کسی آدمی کو اندازہ ہوتا ہوگا، لیکن قطعی اور یقینی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، وہ وحی کے ذریعے بتاتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بتایا تھا۔ اسی لیے قرآن نے جو منع کیا ہے نا کہ منافق کا جنازہ نہیں پڑھنا، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کبھی نہیں جاتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب جنازہ پڑھاتے تھے مدینہ منورہ میں تو کہتے تھے فیکم حذیفہ موجود ہیں، اور پتہ چلتا تھا کہ نہیں ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے میں نہیں پڑھتا۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے امیر المومنین نے بلایا اور قسم دے کے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام ان میں سے لیا تھا یا نہیں لیا تھا جو تمہیں بتائے تھے، کئی 100 منافق، میرا نام ان میں تھا یا نہیں تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بس آپ کو بتا دیتا ہوں اور اللہ کی قسم آپ کے بعد میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا۔ انہوں نے لوگوں میں کہا، انہوں نے کہا میں امیر المومنین کے متعلق کہتا ہوں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منافقوں میں شمار نہیں کیا تھا اور آئندہ مجھ سے کوئی قطعاً نہ پوچھے، میں ان کے علاوہ کسی کو اس سے باہر نہیں رکھتا۔ مطلب یہ تھا کہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راز کی بات تھی، تو جو اگر لوگ پوچھنے لگے تو کس کس کو نہ کروں گا، تو انہوں نے کہا بس امیر المومنین آپ نہیں تھے ان میں۔ اور دوسری طرف اس حدیث سے یہ بھی دیکھیے کہ کتنا لوگ اپنے بارے میں ڈرتے تھے، حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جتنی بشارتیں ملی تھی جنتی ہونے کی، اس کے بعد کیا بات رہ گئی تھی، لیکن اتنا یہ لوگ اپنے بارے میں محتاط تھے، ڈرتے تھے کہ کہیں ایسے نہ ہو جائے، کہیں ایسے نہ ہو جائے۔ تو ایک تو منافق ہے اعتقاد کا، عقیدے کا، کہ ظاہر میں کچھ ایمان کا اقرار سب کچھ اور اندر میں کچھ ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی ذریعہ ہے نہیں۔ اور ایک نفاق ہے عملی، عملاً منافق کوئی آدمی ہو جائے، وہ ہر زمانے میں رہا ہے، اسی کو تعبیر کرتے ہیں فسق سے کہ یہ آدمی فاسق ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ یہ عملی نفاق جو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب جھگڑا کرتا ہے تو گالی دیتا ہے نا حدیث، وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا نہیں کرتا، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اور ایک جگہ آیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ثلاث من کن فی، 3 چیزیں جس آدمی میں پائی جائیں، 4 چیزیں ایک جگہ آیا پائی جائیں، آپ نے پکا منافق ہے، اگرچہ نماز پڑھتا اور اگرچہ روزے رکھتا۔ اور آپ نے فرمایا جو بات کرتے ہوئے جھوٹ بولے، وعدے کی خلاف ورزی کرے، امانت رکھو تو خیانت کرے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور لڑائی جھگڑا ہو تو گالیاں دینے لگے۔ جب یہ کسی چیز میں کسی آدمی میں پائے جائیں، فرمایا منافقن خالصن، پکا منافق، وَإِن صَامَ وَصَلَّى، اگرچہ نماز پڑھے اور روزہ رکھے۔ تو یہ عملی زندگی کی کمزوریاں ہیں نا، عقیدہ اس کا ٹھیک ہے لیکن عملاً زندگی میں کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ یہ عملی نفاق اسے کہیے یا فاسق فسق کہیے، یہ بات دونوں اپنی جگہ پہ ہے، ہوتی ہے۔ ابو بکر فریابی نے کتاب منافقین پہ کتاب لکھی ہے، آج تک وہ کتاب ملی نہیں۔ حضرت اس کا حوالہ دیتے تھے، مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو حضرت سے میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت یہ کتاب ملی نہیں کہیں، تو کہاں ہوگی؟ تو اس بات پہ ہنسے اور فرمایا کہ اپنی جوانی کے زمانے میں ہم نے پڑھی تھی، دیکھی تھی، دیکھیے کہیں ندوہ کی لائبریری میں ہوگی، اب ہمیں بھی یاد نہیں کہ کہاں پڑھی تھی، ندوہ کی لائبریری میں بھی نہیں تھی۔ محدث تھے ابو بکر فریابی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتاب منافقین پہ کتاب لکھی ہے، کہیں آپ کو ملے پڑھنے میں، نظر سے گزرے تو بتائیے۔ تو نفاق کی یہ دوسری قسم ہوئی عملاً، کہ عملی طور پہ کسی میں نفاق پایا جائے اور یہ قیامت تک رہے گا، اس کے ختم ہونے کا کوئی بھی قائل نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے سر؟ یہ ہے منافقت کی وہ بات۔ اب دیکھیے یہاں سے 13 آیات جو ہیں ان میں اللہ تعالی نے ان کا ذکر فرمایا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتا ہے، من یقول، بظاہر تو ایسے لگتا ہے جسے یہ فرمایا گیا ہو کہ ایک آدمی یہ کہتا ہے، لیکن اصل میں یہ ہے کہ یعنی وہ سب لوگ یہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ وما، اور نہیں ہیں ہم وہ لوگ بمومنین، ایمان والے، مومن نہیں ہیں۔ دیکھیے دعویٰ ان کا یہ کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے، اور اللہ تعالی نے فرمایا وہ مومن نہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ محض زبان سے دعویٰ کرنا یہ کافی نہیں۔ اگر محض زبان کا اقرار کافی ہوتا تو یہ لوگ بھی تو اقرار کر رہے تھے۔ اس اقرار کو، اس قول کو باقی اقرار کے مقابلے میں بھی دیکھا جائے گا کہ باقی بھی ایمان کی چیزیں تم مانتے ہو یا نہیں مانتے۔ اور یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ کی بھی دلیل ہے، وہ کہتے ہیں یہ یہودی تھے،
وہ کہتے ہیں دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یہاں کوئی اقرار نہیں کیا، بس ایمان باللہ اور بالآخرت پہ کہا کہ آخرت مانتے ہیں اور اللہ کو مانتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ پتا چلی، اور مسلمانوں میں جتنے فرقے بھی اس امت میں گزرے ہیں ان میں کرامیہ بھی ایک فرقہ تھا، اور یہ کرامی جو تھے وہ صرف زبان سے اقرار کو کافی سمجھتے تھے اور اعمال کے متعلق انہیں پرواہ ہی نہیں تھی، چاہے کوئی آدمی کتنے ہی خراب اعمال کرے وہ کہتے تھے اس کی نہیں ہے، بس زبان سے کافی ہے۔ اور نصفی رحمت اللہ علیہ نے اس کا رد لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کی بات درست ہوتی تو اللہ یہاں منافقین کی بات کو بھی درست کہہ دیتا۔ اللہ نے فرمایا وما ہم بمومنین، وہ ایمان والے نہیں۔ اور ایک بات یہ دیکھیے کہ یہ ذرا سی ہے مشکل بات لغت کی، مگر آپ سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم مومن ہیں، یہی ہے نا، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، اور اللہ تعالی نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ وہ ایمان نہیں لائے، بلکہ اللہ نے بھی یہی کہا کہ وہ مومن نہیں ہے۔ ایک طرف فعل ہے آمنا، ہم ایمان لائے، کام کرنے کی بات ہے، ایمان لانا ایک کام ہے نا، اور اللہ نے جو نفی کی ہے مومنین کہ وہ ایمان والے ہی نہیں ہیں، اللہ تعالی نے یہاں پر فاعل کے طور پہ نفی کیا ہے کہ اس فعل کے کرنے والے ہی وہ نہیں۔ سمجھ آئی یہ بات؟ تو دیکھو انہوں نے صرف ایمان لانے کا ذکر کیا، اللہ نے سرے سے بات ہی ختم کر دی، یہ نہیں کہا کہ وہ ایمان لائے یا نہیں لائے، اللہ نے کہا مومن ہی نہیں۔ کیونکہ اگر یہ کہہ دیتے کہ ایمان نہیں لائے تو پھر بھی کچھ بات ہو سکتی تھی، کم درجے کی نفی تھی لیکن کم درجے کی، سرے سے جب یہ کہہ دیا مومن ہی نہیں ہے تو کوئی احتمال، کوئی چانس رہا ہی نہیں۔ کیوں؟